السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کو میں رمضان کے متعلق کچھ مسائل بتاؤں گا احادیث کی روشنی میں۔ ایک حدیث ہے مسلم کی 2620 نمبر حدیث ہے مسلم کی۔ اس میں آتا ہے کہ جب صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے تو تب کوئی روزہ رکھنے والا ہوتا تھا تو وہ کسی روزہ چھوڑنے والے کو ملامت نہیں کرتا تھا، اور جو روزہ چھوڑنے والا تھا وہ روزہ رکھنے والے کو کوئی ملامت نہیں کرتا تھا، مطلب وہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ سفر میں اجازت بھی ہے کہ کوئی بندہ نہ بھی روزہ رکھے اور بعد میں اس کو پورا کر لے، رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ گنتی پوری کر لے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بھی اس طرح کیا کرتے تھے، کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے، اگر کوئی رکھ لیتا تھا پھر بھی ٹھیک ہے، دوسرا کچھ نہیں کہتا تھا، اگر کسی نے نہیں رکھا تو دوسرا اس کو پھر بھی یہ نہیں کہے گا کہ تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے 1946 نمبر۔ اس میں ہمارے نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے جو کہ درخت کے سائے کے نیچے لٹایا گیا تھا، اور اس کے ساتھی جو ہیں اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم سفر کے دوران میں روزے رکھو، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رخصت دی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اسے قبول کرو۔ تو یہ حدیث تھی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جس چیز سے رخصت دی ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ تو نیکی ہی نہیں ہے، ان کے فرمان کے مطابق یہ نیکی نہیں ہے اگر بندہ اپنی جان سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جس کی رعایت دی ہے، پھر بھی اس کے خلاف جا کے بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے زیادہ نیکی کرنی ہے، تو یہ نیکی نہیں ہوگی۔ تو یہ دو احادیث تھی جو رمضان کے ایک مسئلے کے متعلق تھی، عام رمضان کے عام دنوں کے۔ لیکن باقی دو حدیث میں آپ کو سناؤں گا جو رمضان کے آخری عشرہ کے متعلق ہیں، آخری جو 10 دن ہوتے ہیں، 10 یا 9 دن، ان کے متعلق ہے۔ یہ ترمذی کی 803 نمبر حدیث ہے۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے ہر سال۔ ایک سال آپ علیہ السلام اعتکاف نہیں کر سکے تو جب اگلا سال آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں نبی علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن بس ایک بار ایسے ہوا تھا جس سال اعتکاف نہیں کر سکے تھے تو اس سے اگلے سال پھر 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اس کے بعد یہ بخاری کی 2016 نمبر حدیث ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی، یا آپ نے اس طرح سے فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اور اس کے بعد فرمایا اس لیے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، 3 عشرے ہوتے ہیں، جو آخری عشرہ ان میں طاق راتیں جو ہیں جیسے 21، 23، 25 اور 27 اور 29، یہ یعنی کہ طاق راتیں بنتی ہیں، ان میں تلاش کریں۔ اور اس کے علاوہ ترمذی کی 794 نمبر حدیث ہے۔ اس میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شب قدر کو 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں رات میں تلاش کرو، یعنی کہ یہ وہ حدیث بھی آ گئی ہے جن میں نام لے کے بتا دیا گیا ہے کہ ان راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ پچھلی حدیث میں بتایا گیا تھا کہ طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، وہ طاق راتیں یہی ہیں۔ تو یہ آخری 3 احادیث جو ہیں یہ آخری عشرہ کے متعلق تھی، اور جو شروع میں 2 احادیث میں نے سنائی وہ رمضان کے سارے دنوں کے متعلق تھی کہ سفر اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کو بعد میں رکھ لے، بعد میں اس کی گنتی پوری کرنی ہوتی ہے کہ جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ بعد میں پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ احادیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔